بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک ہماری بہن کے لیے، ایک بیٹی کے لیے شادی کے وقت کیا ترجیحات ہونی چاہیے، اس کے لیے اپنا شریک حیات ڈھونڈتے وقت اس میں کون سی کوالٹیز کو چیک کرنا چاہیے، کون سی کوالٹی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے یہ ہماری بہن اور بیٹی شادی کے بعد اپنے گھر کو اچھے طریقے سے چلا سکے، خوشحال زندگی گزار سکے۔ عام طور پر جس ماحول سے، جس معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں، شادی کے وقت یہ ترجیحات میں صرف مالداری کو دیکھا جاتا ہے یا اعلیٰ خاندان کو دیکھا جاتا ہے، لڑکے کا سیٹ اپ اچھا ہو، اس کی جاب اچھی ہو، بزنس اچھا ہو۔ ان چیزوں کو دیکھ کر عام طور پر رشتے طے کیے جاتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ شادی کے فوراً بعد میاں بیوی کے آپس کے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ مالداری اور خاندانی اعلیٰ ہونا یہ رشتوں کو جوڑنے کے لیے کافی نہیں۔ رشتوں کو جوڑنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کسی اور چیز کی وجہ سے انسان اس ازواج کی زندگی میں خوشحال زندگی گزار سکتا ہے۔ وہ یہ ہے اسلام، روح اسلام، اسلامی تعلیمات۔ لڑکی کو اپنے خاوند کے تمام حقوق کے بارے میں علم ہو اور لڑکے کو اپنی بیوی کے تمام حقوق کے بارے میں علم ہو۔ یقیناً یہ علم قرآن اور حدیث سے ہی مل سکتا ہے اور کہیں سے نہیں مل سکتا۔ جو ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں کہ شادی سے پہلے ہماری ترجیحات یہ ہوتی ہیں کہ لڑکے میں مالداری ہو، لڑکا خوبصورت ہو، اونچے قد کا ہو، یہ ہماری پہلی ترجیحات ہوتی ہیں، اور شادی کے بعد ہم تمنا کرتے ہیں کہ اب ہمارا داماد، ہمارا بہنوئی یہ احسن طریقے سے ہماری بہن ہماری بیٹی کے ساتھ چلے اور گھر کو اچھے خوش اسلوبی کے ساتھ چلائے، حالانکہ ترجیحات میں آپ نے کچھ اور دیکھا تھا، اب تمنا کسی اور چیز کی کر رہے ہیں، تو ایسے ممکن نہیں۔ اسی کے ضمن میں ایک قصہ عرض کرتا ہوں کہ آج کے دور میں، آج کے معاشرے میں بھی ہماری ایسی جواں دل، شیر دل بہنیں موجود ہیں جو اپنی شادی کے لیے، اپنے شریک حیات کی سلیکٹنگ کے لیے ایسی صفات اور ایسے مطالبات رکھتی ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو خوشحال کرنا چاہتی ہیں۔ چنانچہ پیرس کی ایک فیملی کا ایک قصہ ہے، رائٹر نے لکھا۔ اس نے کہا کہ ایک لڑکی جوان ہوئی، 21-22 سال کی، اس کے پیرنٹس کو فکر ہوئی کہ ہم اپنی بچی کا رشتہ کریں کہیں پر۔ اب اس بچی کے رشتے کے انتخاب کے لیے پیرس کی فیملی ہے، مالدار فیملی ہے، پڑھی لکھی فیملی ہے، بچی بھی تعلیم یافتہ ہے، بہت اچھی صفات والی بچی ہے۔ اب ہمارے ذہن کے مطابق جو ہم سوچتے ہیں، جس طرف ہمارا ذہن جاتا ہے وہ یہ کہ اتنی بڑی فیملی کے لیے ظاہری بات ہے لڑکا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، بزنس اچھا ہونا چاہیے، یا جاب اچھی ہونی چاہیے، سیٹ اپ اس کا اچھا ہونا چاہیے۔ لیکن آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ لڑکی کے والدین نے جب ایک رشتہ کروانے والے سے بات کی اور اس نے دو خاندانوں کو آپس میں جوڑا اور آپس میں جوڑا اور ان کی ملاقات کروا دی۔ اب ملاقات کے بعد دونوں خاندان اس بات کی امید کر رہے تھے تقریباً لڑکا اور لڑکی برابر ہیں، تعلیم کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، تو رشتہ طے ہو جائے گا، مالدار کے اعتبار سے بھی برابر ہیں۔ لیکن وہاں پر ایک عجیب معاملہ پیش آیا، وہ یہ کہ جب ان کے گھر والوں نے ذرا سائڈ پر بیٹھ کے اور لڑکے لڑکی کو آمنے سامنے بٹھایا تاکہ لڑکا ایک نظر لڑکی کو دیکھ لے، اپنے شریک حیات کو دیکھ لے، تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس وقت لڑکے نے لڑکی کو دیکھا اور اس کی خوبصورتی کو دیکھا ہوگا، لڑکی نے لڑکے کی جاب کے بارے میں سنا ہوگا، فوراً گرویدہ ہوگی اور فوراً شادی کے لیے اوکے کر دیا ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہوئی۔ تو پھر کیا ہوا
لڑکی نے اپنے پرس سے ایک فائل نکالی، ایک ورقہ نکالا، اس کے اوپر لڑکے کی پرسنل لائف کے بارے میں پوچھا گیا، اس کا نام، اس کی والدیت اور اس کے شہر کا نام پوچھا گیا، اور اس کی بزنس کے بارے میں، جاب کے بارے میں، تمام چیزوں کے بارے میں سوال کیے گئے۔ اس کی تنخواہ کتنی ہے، کتنے گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ لیکن اس سے بڑی حیرانگی والی بات یہ ہے کہ بچی نے جب پرس سے دوسرا ورق نکالا جس کے اوپر یہ سوال کچھ اس طرح کے تھے، پہلا سوال یہ تھا کہ لڑکے کا مذہب اور اسلام سے کس قدر تعلق ہے، یعنی اس کو اسلام کے بارے میں کیا انفارمیشن ہے، اسلام کے بارے میں اس کی کیا تعلیم ہے۔ دنیا کے اعتبار سے ڈگری حاصل کر لی ہے اس نے، لیکن اسلام کی تعلیم کیا ہے اس کے پاس۔ جو سب سے بڑی چیز نماز، کہ یہ لڑکا 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، مسجد میں نماز ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، نمازوں کے اوقات کی سستی تو نہیں کرتا، یہ دوسرا سوال تھا۔ ایسے ہی تیسرا سوال یہ تھا کہ یہ آدمی اپنی زندگی گزارنے کے لیے، دنیا کے لیے تو محنت کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہمیں دیا ہے اور ہمیں آخری امت بنا کر بھیجا ہے، اسلام دے کر بھیجا ہے اور ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے کہ اس انفارمیشن کو آگے لوگوں تک منتقل کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، تو اس دین کے اس فریضے کو سر انجام دینے کے لیے وہ کتنا وقت نکالتا ہے، یعنی لوگوں میں تبلیغ کے لیے، لوگوں کو سیدھے راستے پر لگانے کے لیے وہ کتنا وقت نکالتا ہے۔ ایسے ہی ایک سوال یہ تھا کہ قرآن پاک اس کو کتنا زبانی یاد ہے، اور قرآن پاک کتنے دنوں میں کمپلیٹ کرتا ہے، سال میں کتنی دفعہ قرآن پاک پڑھتا ہے۔ ایسے ہی اس کا ایک سوال یہ تھا کہ وہ حدیث کی کون سی کتاب کا مطالعہ کر چکا ہے، اس نے کتنے حدیثیں زبانی یاد کی ہیں، اور حقوق زوجین، ظاہری بات ہے یہ شادی کے لیے نکلا ہے اور شادی کا خواہش مند ہے، تو میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں کیا جانتا ہے، اور اس نے سیرت سے کیا آگاہی حاصل کی ہے، سیرت کے متعلق اس نے کیا علم حاصل کیا ہے، کیا یہ درس قرآن کے حلقوں میں شامل ہوتا ہے، کیا اس نے قرآن پاک کی تفسیر کو پڑھا ہے، اگر پڑھا ہے تو کس سے پڑھا ہے، کیا یہ بچوں کا خواہش مند ہے شادی کے بعد، اگر بچوں کا خواہش مند ہے تو لڑکے چاہتا ہے یا لڑکیاں چاہتا ہے، اور یہ آدمی اپنی شریک حیات بیوی کے اندر کون کون سی صفات اور کون کون سی کوالٹی چاہتا ہے۔ اب یقیناً یہ ایسے سوال ہیں کہ آپ سن کر حیران ہو رہے ہیں کہ وہ بچی نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے کیسا شریک حیات ڈھونڈنے کی کوشش کی، وہ کیسا خامن چاہتی ہے، وہ کیسا شوہر چاہتی ہے، کیونکہ اس بچی کو معلوم ہے کہ اگر ان صفات کا حامل، دین پڑھا ہوا، اخلاق والا اور اسلام کو جاننے والا ہوگا تو وہ اسلام کی روح سے میرا احترام کرے گا، اسلام کی روح سے ہماری آپس میں محبت ہوگی، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال ہوگا۔ تو وہ واقعہ لکھنے والا لکھتا ہے، اس سے پوچھا گیا کہ کیا پھر وہ رشتہ طے ہوا؟ کہا کہ نہیں، وہ رشتہ طے نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ لڑکے کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں تھا، وہ بچہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکا، کچھ سوالوں کا جواب دیا لیکن لڑکی اس جوابوں سے مطمئن نہیں ہو سکی، اس نے ریجیکٹ کر دیا، اس نے کہا میں ایسے لڑکے سے شادی ہرگز نہیں کر سکتی، وہ لڑکا جو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص نہیں، جو اللہ کے حقوق کو کما حقہ ادا نہیں کر سکتا، جو دین کے بارے میں انفارمیشن نہیں رکھ سکتا، دین کو سمجھ نہیں سکتا، دینی احکامات پر عمل نہیں کر سکتا، نماز کا پڑھنا فرض ہے وہ نہیں پڑھ رہا، روزے رکھنا فرض ہے وہ اس میں کوتاہی کر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے اور باقی احادیث کا علم ہے، یہ چیزیں اس کے لیے ضروری تھی۔ جب وہ ایک ضروری چیز کو ادا نہیں کر سکتا جو اللہ نے اس پر واجب کی ہے، ضروری کی ہے، تو جب اللہ کا مخلص نہیں تو وہ بندوں کے ساتھ کیسے مخلص ہوگا؟ جو اللہ کے حقوق ادا نہیں کر سکتا وہ بندوں کے حقوق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ یہ بات کر کے اس نے اس رشتے کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں، والدین سے کہتا ہوں، خدا کے لیے آپ بچی کے رشتے کے لیے نکلیں، ماں بیٹی کے رشتے کے انتخاب کے لیے نکلے، بیٹی اپنے لیے شریک حیات کو ڈھونڈے، ضرور ڈھونڈے، لیکن اس کے اندر دنیا کے اعتبار سے جہاں مالداری کو، اس کے قد و قامت کو، اس کے حسن و جمال کو، اس کی جاب کو، اس کے بزنس کو دیکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کی دینداری کو بھی دیکھا جائے، تاکہ کل کو یہ داماد، یہ لڑکا آپ کی بیٹی کے گھر کو جنت بنا سکے اور خوشیوں کا گہوارہ بنا سکے۔ مع السلام۔